بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے۔ ظاہر ہے اتنی پاک دامن اور نہایت ذہین اور آپ کو ہر تکلیف میں تسلی دینے والی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے۔ ایک دن خولہ بنت حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو خدیجہ کے نہ ہونے سے پریشان دیکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، بال بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام اس سے تھا۔ خولہ نے کہا، کیا میں آپ کے لیے کوئی پیام نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مناسب ہے، اور عورتیں ہی اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس جگہ پیام دینے کا خیال ہے؟ خولہ نے کہا، اگر کماری لڑکے سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی بیٹی حضرت عائشہ سے نکاح فرمائیں، اور بیوہ سے چاہیں تو حضرت سودا موجود ہیں جو آپ پر ایمان لائی اور آپ کا اتباع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہ نکاح کا پیام بھیجو۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جا کر پیام دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معتم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیام دیا تھا، جس کو میں منظور کر چکا ہوں، اور خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر سیدھے معتم کے گھر پہنچے اور معتم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے؟ معتم اور اس کی بیوی نے اس وجہ سے نکاح کرنے سے انکار کیا کہ کہیں ہمارا بیٹا مسلمان نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ ابو بکر وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور نکاح پڑھایا گیا۔ 400 درہم حق مہر ادا ہوا۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال 10 نبوی میں نکاح ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ ہجرت وقت 8 مہینے بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی اور عروسی کی رسم ادا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال اور کچھ ماہ کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو اس وقت میری عمر صرف 6 سال تھی۔ پھر ہم مدینہ آئے تو بنو حارث بن خرش کے محل میں اترے۔ مجھے بخار آ گیا اور میرے بال جھڑ گئے۔ پھر بال بڑھ کر مونڈوں تک پہنچ گئے تو میری ماں ارمان میرے پاس آئیں۔ میں ایک جھولے میں تھی اور میرے ساتھ کئی سہیلیاں موجود تھیں۔ ماں نے مجھے آواز دی، میں ان کے پاس آ گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ اس وقت میرا سانس پھول رہا تھا، یہاں تک کہ میں کچھ پرسکون ہو گئی، اور میری ماں نے تھوڑا سا پانی لے کر اس سے میرا منہ دھویا اور سر پونچھا۔ پھر مجھے گھر میں لے گئیں۔ وہاں ایک کمرے میں انصار کی کچھ عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا، تم خیر و برکت اور بہتر نصیب کے ساتھ جیو۔ میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے مجھے آراستہ کیا۔ میں کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت اچانک تشریف لائے اور ان عورتوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر صرف 9 سال کچھ ماہ تھی۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بناؤ سنگھار کیا، پھر انہیں خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو دیکھنے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں تشریف لائے۔ پھر آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھونٹ گھونٹ پیا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف پیالہ بڑھا دیا۔ انہوں نے سر کو جھکا لیا
اور شرما گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ کو سرزنش کی اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے لے۔ کہتی ہیں کہ پھر حضرت عائشہ نے پیالہ لے لیا۔ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اتنی کم سنی عمر میں شادی کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہر ملک علاقے کے ماحول کے مطابق لوگوں کے رنگ روپ، جسمانی جنسی بناوٹ اور عادت و اطوار جس طرح باہم مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سن بلوغت میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ جس ممالک میں موسم سرد ہوتا ہے وہاں بلوغت کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں موسم گرم ہوتا ہے وہاں بلوغت جلدی وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک گرم ملک ہے وہاں کی خوراک بھی گرم ہوتی ہے، جو کہ عموماً کھجور اور اونٹ کے گوشت پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جانا بعید از العقل نہیں۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عباد بن عبادر رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں اس نے اپنی بیٹی کو جنم دیا اور اس کی بیٹی نے بھی 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا جب تک جبرائیل امین اللہ عز و جل کی طرف سے وحی نہ لے کر آیا ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی یہی صورت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چند خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ نے عطا کی ہیں، سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کو عطا نہیں کی، اور خدا کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی، یعنی اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے، اور خصلتیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، نکاح سے پیشتر فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ کا حکم ہے آپ ان سے نکاح کریں۔ نمبر 3، اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا اور میں اسی کی بیٹی ہوں۔ نمبر 4، آسمان سے میری بارات میں متعدد آیتیں نازل ہوئیں اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور طیبہ اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 5، میں نے جبرائیل کو دیکھا، میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا۔ نمبر 7، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک ہی لحاف میں ہوتی تھی، میرے سوا کسی اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میری باری کے 2 دن اور 2 راتیں تھیں اور باقی ازواج کی ایک باری اور ایک رات تھی۔ ایک دن اور ایک رات تو خود حضرت عائشہ کی باری کا تھا اور دوسرا دن حضرت سودا کی باری کا تھا، جو انہوں نے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ نمبر 8، نمبر 9، انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 10، وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں مدفون ہوئے۔ جزاک اللہ۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔